محمد والانصار صلوات اللهم صل علی محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی حاجات کی قبولیت کے لیے، بالخصوص برادر محترم ہاشم بھائی کی تمام تر حوائج شرعیہ کی استجابت، حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جو بیمار حال مومنین ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، اللهم صل على فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء، فقال وعليك السلام
يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس واتخذهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك
فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. مومنین حضرات، التماس سے سورہ فاتحہ ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. کل مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، مراجین عظام، علماء کرام، حاضرین اپنے مرحومین کو شامل کرے اور بالخصوص برادر محترم ہاشم بھائی کے خانوادے کے تمام مرحومین، مؤسسہ امام سجاد کے تمام اراکین کے مرحومین کو شامل کریں. اور جن مرحومین کی سورہ فاتحہ کی التماس میرے ذمہ ہے، آپ سے التماس ہے کہ سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله.
برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل صلی علی محمد اعوذ باللہ مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل صلی علی ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه على وجوده باشتباههم على ألا الشبه له والصلاة والسلام على نبيه الرحمة سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم يوم عذابتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله صلوات محمد وآل بيت محمد اللهم صل على کاشف نہ لوانا قبلہ کاشف اپنے مرحومین اور ہاشم بھائی کے مرحومین اور سید ہاشم بھائی کے مرحومین اور تمام شہداء فقہ جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل بیت محمد اللہم صل علی محمد اللہ رب العزت یہ عبادتیں یہ زحمتیں یہ مشقتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العزت اس بارگاہ کو اور مؤسس امام سجاد کو دن دگنی اور چگنی ترقی عطا فرمائے اور جن مومنین نے آج زحمت کی ہے پروردگار ان کی زحمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کے مرحومین بالخصوص ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے مل کر صلوات پڑھ دے محمد و آل بیت محمد اللہم صل علی محمد آج بھی لطف الہی ہماری چوتھی گفتگو چوتھی نشست ہماری سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11 آیت نمبر ہم 11 پر پہنچے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تؤمنون باللہ اگرچہ آج آگے بڑھنا تھا لیکن چونکہ بہت سارے یہ موضوع اللہ پر ایمان کا بہت وسیع ہے اور لطف نہیں آتا کہ اگر اس کو ناقص چھوڑ دیا جائے کیونکہ سب سے بڑھ کر جو ہمیں کسی چیز کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کو یا تو پیغمبر سے بڑھاتے ہیں یا تو اللہ سے نعوذ باللہ بڑھا دیتے ہیں کہ ہم پر سب سے زیادہ الزامات یہی لگتے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں انہوں نے ہی اللہ کو پہچانا ہی نہیں نہ خاتم النبیین کو پہچانا ہے ارے جن افراد کے ذہن میں اتنا ہو کہ غلام آقا سے بڑھ جائے یا مالک سے بڑھ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے مالک اور آقا ان کے ذہن میں کتنے ہوں گے کیونکہ مرتبہ اس کا کم ہوتا ہے جس کی حد ہو مرتبے کی
اب اللہ رب العزت سے کوئی بڑھا دے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، تو اللہ کی قسم انہوں نے اللہ کی معرفت جانی ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یا تو کرسی پر بٹھا دیتے ہیں یا پر دے دیتے ہیں، بس ایسے اللہ پر تو علی ہی افضل و برتر ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا پھر اس نبی پر کہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو اس نبی پر تو امام علی علیہ السلام افضل و برتر ہیں، جو بچپن میں ہی 4 قرآن کو صحیفہ خداوند عالم کی تلاوت فرما دیں، تو ایسے نبی پر تو امام علی افضل، لیکن انہوں نے معرفت نہیں جانی۔ اصل میں نبی نبی ہوتا ہے چاہے مادر شکم میں ہو یا پھر وجود میں ہو ظاہراً۔ ایک مرتبہ تو یہ روایات بھی بیان کرتے ہیں کہ خاتون نبیین نے ارشاد فرمایا تھا کنت نبی آدم بین الروح والطین، کے بیٹے کہ میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان میں تھے۔ ایک تو یہ حدیث بھی روایت نقل کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ خاتون نبیین 40 سال کے بعد نبی بنے، یعنی ایک مرتبہ خود اقرار کرتے ہو کہ مخلوق نہ تھی، آدم علیہ السلام نہ تھے، تو خاتم النبیین بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور پھر کہتے ہو کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ تو اللہ کی قسم اگر یہ نبی ان کے ذہن میں ہے اور وہ اللہ ان کے ذہن میں ہے تو یقیناً انہوں نے مقام نہیں جانا، معرفت نہیں جانی، نہ اللہ کی معرفت جانی ہے اور نہ ہی خاتم نبیین کی معرفت جانی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ نبی اہل بیت سے لیا نہ اللہ اہل بیت سے لیا۔ انہوں نے ان سے اللہ لیا جو صرف اپنے ذہن کے مطابق اللہ کو مخلوق میں سما دیتے ہیں، یا پھر اپنے ذہن کے مطابق کہ خاتون نبیین کو ان پڑھ کہتے ہیں، نعوذ باللہ خاتون نبیین کو ایسے صفات سے ان کی کتابیں موجود ہیں جو ہمیں پڑھنے میں شرم آتی ہے، ایسے صفات سے ملقب کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نان مسلم خاتون نبیین کی خاکہ شکنی کرتے ہیں، توہین رسالت کرتے ہیں۔ اصل میں توہین رسالت ہم مسلموں کے کتبوں میں موجود ہے، اب وہ دلائل میں وہی کتاب پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ جب ایسی صفات ہماری کتابیں موجود ہوں تو یقیناً ان کے پاس دلیل ہوں گے اور ہم خاموش رہ جائیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ نبی اہل بیت سے نہ لیا تھا، اللہ کی معرفت اہل بیت سے نہ لی تھی، اس لیے انہوں نے مقام و مرتبہ نبی و اللہ کا محدود کر دیا۔ بہرحال اس چیز کی وضاحت کرنے کے لیے معرفت الہی کا موضوع بہت وسیع ہے، میں مختصر آج بھی اشارہ کیے دوں گا انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت کہتا ہے تؤمنون باللہ، تجارت کرنی ہے اللہ رب العزت سے۔ اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ آج 4تھا دن ہے، یاد ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سخت ترین عذاب سے نجات دے رہا ہے اور ہم سے مانگ کیا رہا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، یہ تمام چیزیں مانگ رہا ہے اللہ رب العزت۔ پہلے چیز جو مانگی وہ اللہ پر ایمان ہے۔ جب یہ ایمان پختہ ہوگا تو کل میں نے روایت بیان کی تھی کہ چاہے دنیا مخالفت میں آ جائے، انسان کو ذلیل کرنا چاہے تو اللہ رب العزت جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ یہ مثال آپ دیکھ لیں، اور کل کی روایت میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس کو عزت دی تھی مومنہ کو، تو دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہ کر سکی، اور یزید کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، دنیا مل بھی جائے پھر بھی عزت دار نہیں بنا سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل بیت محمد پر، اللہم محمد۔ کہ بیٹے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو۔ اب یہ اللہ کی معرفت کس سے لے؟ یا تو نبی سے لینا ہے یا تو کتاب اللہ سے۔ اب نبی ہمارے دور میں ہے نہیں، اور خاتم نبیین کے بعد ہی لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنانا شروع کر دیے، تو یہاں تو 1400 سال گزر چکے ہیں۔ تو وہ جو پیغمبر کے بعد ابھی چند عرصہ ہی گزرا تھا، اللہ کو پتہ نہیں کون کون سا جسم دے دیا، 1400 سال بعد تو اللہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوگا۔ تو اب ہم اگر ان احادیث و روایات پر جائیں تو جس میں مخلوط چیزیں بھی ہیں، جس میں اللہ کی وہ تعریفات نہیں جو قرآن مجید میں ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کو لیتے ہیں تو قرآن مجید بھی جامع ہے، مجمل ہے، کہ اس میں تفسیر نہیں ہے ہر چیز کی، بلکہ کسی چیز کی تفسیر نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا کہ نماز پڑھو،
لیکن یہ نہیں بتایا کہ فجر کی کتنی پڑھیں، ظہر کی کتنی پڑھیں، عشاء کی کتنی پڑھیں، مغرب کی کتنی پڑھیں، یہاں تک کہ 5 نمازوں کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نہیں کیا۔ لوگ اعتراض کرتے کہ 3 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے ذکر ہی قرآن مجید میں 3 اوقات کیے ہیں۔ اگر 5 اوقات کرتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 5 وقت کی نماز اسی وقت پہ پڑھنا افضل و برتر ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ 3 اکٹھا نمازیں پڑھنا، مثلا فجر، ظہرین، مغربین، یہ بطلان کی دلیل ہے نا۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ باطل ہے، گویا کہ اس نے قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا۔ البتہ ہم اس کو جواز دیتے ہیں، خاتم النبیین نے پڑھا ہے، حج کے ایام میں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ ہمارے پاس جواز ہے، لیکن افضل یہ ہم جانتے ہیں کہ عصر کو عصر کے وقت پڑھنا، ظہر کو ظہر کے وقت پڑھنا، مغرب کو وقت، عشاء کو عشاء کے وقت، کیونکہ ہماری مصروفیت ایسی ہے کہ ہم واجبات ہی بڑی مشکل سے انجام دے دیتے ہیں، نفس ہم پر حاوی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اگر ذریعہ دیا ہے، آسانی دی ہے، تو ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، واجبات بھی انجام ہو جاتی ہیں اور سکون بھی مل جاتا ہے، بس یہ ہمارے پاس ذریعہ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی سہولیات اللہ رب العزت نے فقہ جعفریہ میں امام صادق کے فقہ میں سہولیات، اللہم صلی اللہ، جتنی سہولیات امام صادق علیہ السلام کی فقہ میں اللہ رب العزت نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام صادق کے چاہنے والے سست ہیں، بڑی کوتاہی کرتے ہیں عبادت خدا میں انجام دینے کے لیے۔ ان پر سلام ہے کہ جو 5 وقت اسی ٹائم پر نماز ادا کرتے ہیں، ہم تو 3 وقت کی نماز وقت پر ادا نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ساری آسانی دی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کے لیے، معرفت کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خاتم النبیین سے جو ہمارے دور میں نہیں، یا تو اللہ کی کتاب سے، لیکن اللہ کی کتاب بھی مجمل ہے، اب اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اگر قرآن سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو ایک رئیس فقہ امام صادق پر شرک کا فتویٰ نہ لگا تھا۔ توجہ دیجیے گا، میں انشاءاللہ واضح کروں گا۔ یعنی اگر رئیس فقہ، یعنی جس نے فقہ کا وجود، یا میں نام نہیں لوں گا، آپ تاریخ میں جا کے دیکھ لیں، لولا سنتان کا دعویٰ کرنے والا، میں نے اشارہ کر دیا کہ روایت ہے کہ وہ شخص امام ششم کی خدمت میں آیا، امام ششم اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، امام نے ان سے پوچھا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا کھایا۔ میں نے کہا قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے، جو ایک رئیس فقہ ہے، یعنی ایک مانا ہوا فقہ کا بانی ہے، اب وہ امام علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، پھر اس کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں کھانے کے بعد، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ھذا منک ومن نبیک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جو عالمین کا رب ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پروردگار یہ نعمت تیرے اور تیری نبی کے طرف سے ہے۔ توجہ دیجیے گا، ھذا منک ومن نبیک، اے میرے رب یہ نعمت تیرے اور تیرے نبی کی طرف سے ہے۔ تو رئیس فقہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ نعوذ باللہ، آپ نے تو شرک کیا ہے کہ خاتم نبیین کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، یعنی یہ نعمت اللہ نے دی، لیکن آپ نے خاتم النبیین کو ملا دیا اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ آپ نے شرک کیا۔ امام صادق علیہ السلام مسکراتے ہیں، لگتا ہے تو نے قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، لگتا ہے تو نے قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74، ہاں یعنی 74، آیت نمبر 74، امام علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَرَسُولِهِ۔ وہ غصہ اس لیے ہیں، مشرکین غصہ اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور اپنے نبی کے فضل سے مسلمانوں کو زیادہ دیا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَرَسُولِهِ، بے تحقیق اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے رسول کے فضل سے مسلمانوں کو زیادہ دیا ہے، تبھی وہ مسلمانوں پر زیادہ غصہ ہیں۔ صرف ایک آیت تلاوت نہیں کہ میرے مولا دوسری آیت تلاوت کرتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 59 میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَآتَيْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، بے تحقیق اگر وہ لوگ
راضی ہو جاتے ان چیزوں پر جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے اور اپنے نبی کے فضل سے دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے نبی کے فضل سے دیا ہے، اگر اس پر راضی ہو جاتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اور اپنے نبی کے وسیلے سے ان کو اور زیادہ دے دیتا۔ جملہ سنیے گا، جب یہ 2 آیت سنی اس نے تو جملہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، رئیس فقہ ہے، ایک فقہ کا بانی ہے، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا اس قرآن کی آیت کو میں نے ابھی پڑھا اور سنا ہے، گویا کہ میں نے اس آیت کو ابھی دیکھا ہے، ابھی میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ تو جب ایک رئیس فقہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تو عام بندہ کیسے قرآن کو سمجھ کر اللہ کی معرفت حاصل؟ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ دی، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اگر ان کو قرآن کے دلیل کے مطابق، قرآن کے عقیدے کے مطابق اگر ان کو بیان کر دیا جائے، چونکہ وہ قرآن تو رکھتے ہیں، قرآن فہمی نہیں رکھتے، قرآن تو ان کے پاس ہے لیکن فہم قرآن ان کے پاس نہیں، چونکہ اگر ان کے پاس فہم قرآن ہوتا تو در اہل بیت سے ملتا، انہوں نے صرف اسی بندے کی طرح صرف قرآن کو لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی معرفت بھی اس طرح نہیں رکھتے جس طرح خاتم النبیین نے دی تھی۔ جس طرح خاتم النبیین نے کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دنیا میں بھی جسم نہیں رکھتا اور آخرت بھی نہیں رکھے گا، لیکن کم فہم انسان نے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن کیا کیا، کہا کہ وہ چیز جو وجود رکھتی ہے نظر آتی ہے، ہر چیز جو وجود رکھتی ہے نظر آتی ہے، تو نعوذ باللہ اللہ بھی وجود رکھتا ہے تو روز محشر نظر آئے گا۔ اب البتہ میرا ارادہ تو نہ تھا، لیکن اس روایت کو مختصر اشارہ کیے دیتا ہوں۔ ہارون رشید نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کے بہلول دانا کو لایا جائے۔ وہ جاتا ہے نمائندہ، دیکھتا ہے کہ بہلول دانا مسجد سے باہر نکلتا ہے، دروازے ٹھوکر لگتی ہے اور گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بھاگتا ہے۔ پیچھے مدرسے کے طلاب ہیں، پیچھے افراد دوڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ پہنچے، اشارہ کر دیتا ہوں بس، اس کو پکڑا، زد و کوب کیا۔ پھر اس کے بعد، البتہ میرا ارادہ بالکل نہیں تھا اس روایت کا، لیکن البتہ آگے ہی تو بیان کر دیتا ہوں۔ زد و کوب کرنے کے بعد قاضی کے پاس لائے اور کہا کہ بہلول نے اس فلاں رئیس کو اس نے پتھر مارا ہے، ڈھیلا مارا ہے مٹی کا، زخمی ہو گیا ہے۔ پوچھا گیا بہلول دانا تو نے کیوں مارا؟ اس نے کہا اسی سے پوچھ لو۔ کیا پوچھ لو؟ یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ جو چیز وجود رکھتی ہے نظر آتی ہے، تو یقیناً اللہ بھی وجود رکھتا ہے، روز محشر نظر آئے گا۔ دوسرا یہ کہتا ہے شیطان آگ کا بنا ہوا، اس لیے آگ پر اثر نہیں کرتی، اس لیے شیطان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تیسرا یہ کہتا ہے کہ جو بندہ عمل انجام دیتا ہے وہ بندہ نہیں دیتا، نعوذ باللہ اللہ عمل انجام دلواتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اس نے کہی۔ بہلول دانا کہتا ہے میں نے ان 3 سوالوں کا جواب ایک دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کہتا ہے کہ جو چیز وجود رکھتی ہے نظر آتی ہے، ہر چیز وجود رکھنے اور نظر آتی ہے۔ یہ کہتا ہے اسے درد ہے، یہ کہتا ہے یہاں تکلیف ہے، اگر تکلیف ہے تو دکھا دے، تکلیف ہے تو دکھا دے۔ کہتا کیسے دکھا سکتا ہوں؟ تو کیا درد ہے؟ ہاں درد ہے، تو پس لازمی نہیں جو چیز وجود رکھتی ہو نظر بھی آتی ہو۔ اور اس کو میں نے دوسرا مٹی کا ڈھیلا مارا تھا، یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، ڈھیلا بھی مٹی کا ہے، اگر آگ پر اثر نہیں کر سکتی تو مٹی پر بھی اثر نہیں کر سکتی تھی۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ جو بندہ عمل انجام دیتا ہے نعوذ باللہ اللہ دلواتا ہے، تو اگر میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا تو مجھے نہیں، اللہ کو پکڑو، اللہ نے یہ مروایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ توجہ دیجیے گا، یعنی کہ یہ کیا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی معرفت اہل بیت علیہ السلام سے لی ہے، جس کا یہ ثمر ہے کہ ہے تو دیوانہ لیکن اللہ کی معرفت عاقلوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اگرچہ دیوانہ ہے، دیوانہ کہا جائے، لیکن کیا ہے، عقل عام لوگوں سے زیادہ اس کے پاس ہے، چونکہ انہوں نے یہ خدا اللہ اہل بیت علیہ السلام سے لیا تھا، اور اہل بیت ان کا علم خاتم النبیین علیہ السلام سے متمثل ہے، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔
اب امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صلوات پڑھیں امام حسین علیہ السلام پر۔ میں تیزی سے گزر گیا لیکن چونکہ مختصر وقت ہے، کل انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ما خلق اللہ خلقا الا لیعرفوا اذا عرفوا فاعبدوه فاذا فاعبدوا واستغنوا عبادت ما سواه۔ بے تحقیق اللہ رب العزت نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا اور کسی چیز کو خلق نہ کرتا اگر اس نے اپنی معرفت نہ کروانی ہوتی۔ اگر تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے تو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا، پس جو اشخاص جو افراد اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، فَاعْبُدُوهُ، پس وہ اللہ کی ہی بندگی کرتے ہیں۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا تو اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، اور پھر ایسی بندگی کرتا ہے کہ اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت کا محتاج ہی نہیں رہتا۔ وَاسْتَغْنَوْا عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ، پس وہ پھر ہر معبود سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے جس کے مثل کوئی نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے، خالق صرف ایک ہے، رازق صرف ایک ہے۔ پر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ ما معرفت اللہ، فقال رجل، کہ پس ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول کے فرزند، پس اللہ کی معرفت کیا ہے؟ یقیناً آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے پھر اس کی بندگی کرتا ہے۔ اب جب بندگی ایسی کرتا ہے تو کسی معبود کا محتاج نہیں رہتا، پھر وہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ تو خاتم النبیین کے فرزند ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کل زمان، معرفت اہل کل زمان امامہ الذی یجب طاعتہ، بے تحقیق ہر زمانے میں اللہ کی معرفت وہ ہے کہ ہر زمانے میں اس امام کی معرفت حاصل کر لی جائے جس امام کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ امام کہتے ہیں من اہل کل زمان، ہر زمانے میں اس امام کی معرفت لازمی ہے جس کی اطاعت اللہ رب العزت نے واجب قرار دی ہے۔ بس جس امام کی اطاعت واجب ہے اگر اس کی معرفت حاصل کر لی تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اب جس کا زمانے میں امام ہی نہ ہو تو اللہ کی معرفت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاتم النبیین کا قول بار بار نقل کرتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس حالت میں مرے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو زمانے جاہلیت کی موت مرتا ہے، جاہل کی نہیں جاہلیت کی، یعنی خاتم النبیین کے پہلے زمانے کی موت مرے گا، یعنی وہ خاتم النبیین کی امت میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب بس جو امام کو نہیں جانتا تو وہ ایک الگ بات ہے، اور جس کا امام ہی نہ ہو، جس کا امام ہی نہ ہو تو اللہ کی معرفت تو دور کی بات، وہ تو خاتم نبیین کی امت میں ہی شامل نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل بیت محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ دیجیے گا، یعنی کہ لازمی اور مولا فرماتے کہ اس امام کی معرفت ضروری ہے جس کی اطاعت اللہ نے ہر زمانے میں واجب قرار دی ہے۔ اب چونکہ ہم صاحبان امام ہیں، الحمدللہ ہمارے امام موجود ہیں اور ہم انہیں واجب الطاعہ بھی جانتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت ہم پر لازمی ہے جس طرح خاتم نبیین کی اطاعت ہم پر لازمی ہے، کیونکہ یہ وارث نبی، جانشین نبی، خلیفہ نبی ہیں۔ اسی طرح امام کی معرفت کا اثر کیا ہوگا؟ اگر ہم امام کی معرفت حاصل کر لیں تو اثر کیا ہوگا؟ میں اگر امام معصومین کی روایت کے مطابق ثابت کروں تو بہت تاثر ہوگا۔ روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام امام علیہ السلام کوفہ کسی کام کے لیے گئے تھے، پھر جب واپس پلٹے تو کوفے والے بڑے استقبال کے ساتھ امام کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے،
ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک شیر دیکھا، ٹائیگر، ببر شیر دیکھا، کیونکہ بھیگی بلے تھے، کچھ افراد ڈر گئے شیر کو دیکھ کے، اور پھر امام کا امتحان لینے لگے۔ کہا چلے اب دیکھتے کہ امام کیا کرتے۔ امام پیچھے تھے، وہ آگے آگے تھے۔ انہوں نے جگہ دی امام علیہ السلام کہ امام علیہ السلام آگے آئے، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کچھ کہے امام سیدھا شیر کی طرف جاتے ہیں اور کان سے پکڑ کر بھیگی بلی کی طرح گھسیٹتے ہوئے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کتوں کے بچوں کو گھسیٹتے رہتے ہیں، اسی طرح امام علیہ السلام نے ایک شیر کو کان سے پکڑ کر گھسیٹ کر سائڈ میں کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے درس ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان ہماری اطاعت اس طرح کرے جس طرح اللہ نے ان پر اطاعت واجب کی ہے تو اللہ کی قسم یہ لوگ شیروں پر سواری کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر ہماری اطاعت اس طرح کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ گھوڑوں کے بجائے شیروں پر سواری کریں، اونٹوں کے بجائے شیروں پر اپنے سامان لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائیں۔ یعنی مطلب یہ کہ امام کی اطاعت، کیونکہ یہ وہ امام ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، پس جو اللہ کے امر کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو اس کے دست قدرت میں دے دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ بس اگر معرفت امام کی اگر حاصل ہو جائے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا تو سلیمان و بوذر و مقداد و قلندر بن جاتا ہے، کیونکہ امام کی معرفت حاصل کی ہے۔ پر جو امام کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں یہ مادی چیزیں سب اس کے دست قدرت میں دے دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے، اگر عصا کو الٹا دے تو پورا شہر پلٹ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے اور معرفت امام علیہ السلام ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا ہے خاتم النبیین کے بعد۔ پر لازمی ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ ایک شخص آتا ہے امام ششم کی خدمت میں، کہتا ہے میرے مولا، سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سلام کرتا ہے۔ امام علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں اس سے، امام علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس گروہ سے ہو، کس گروپ سے ہو؟ کہتا ہے میرے مولا میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ اچھا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، بے تحقیق اللہ جسے عزیز رکھتا ہے، جسے دوست رکھتا ہے، اسے ہماری ولایت دے دیتا ہے۔ اللہ جسے دوست رکھتا ہے اسے ہماری مودت و ولایت دے دیتا ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے بس جسے ولایت دے دے اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ پھر مولا آگے فرماتے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والوں کے کس گروہ میں سے ہو؟ جس طرح آپ خاموش ہوئے وہ بھی خاموش ہو گیا۔ یعنی کہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی سماعت پر قربان ہے، لیکن آپ بہت اچھی طریقے سے سماعت کر رہے ہیں، آپ مطمئن رہے، میں بھی مطمئن ہوں آپ سے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والی بیت محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام فہم و فراست کے لیے ہے کہ بندہ یہاں سے سمجھ کے جائے تو اچھی بات ہے، یہ ہے کہ پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، بس نعرہ حیدری یاد رہے تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روایت ہے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ہمارے چاہنے والوں کے کس گروہ میں سے ہو؟ وہ راوی ساکن ہو جاتا ہے، وہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر سدیر جو راوی کہتا ہے کہ امام سے پوچھتا ہے میرے مولا کیا آپ کے چاہنے والوں کے بھی کچھ گروہ ہیں؟ کیا کچھ گروپس ہیں آپ کے چاہنے والوں کے؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ افراد جو ہمیں ظاہراً ہم سے محبت رکھتے ہیں، پہلا گروہ جو ہم سے ظاہری محبت رکھتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو ہم سے باطناً محبت رکھتا ہے، ظاہراً محبت نہیں رکھتا۔ یعنی جو پہلا گروہ صرف ظاہر رکھتا ہے، باطناً محبت نہیں رکھتا، اندر سے محبت نہیں رکھتا، صرف ظاہری محبت رکھتا ہے، دکھاوے والی۔ اور دوسرا گروہ میرے مولا فرماتے ہیں جو اندر سے، دل سے، قلب سے، باطن سے ہم سے محبت رکھتا ہے لیکن ظاہراً ہم سے محبت نہیں رکھتا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو باطن بھی محبت رکھتا ہے، ظاہراً بھی محبت رکھتا ہے۔ میرے مولا ارشاد پھر وضاحت کرتے ہیں پہلا گروہ جو ہے جو ہم سے ظاہری محبت رکھتا ہے
میرے مولا فرماتے ہیں ان کا رویہ مثل بادشاہ و مثل خلفاء ہے، یعنی کہ یہ ظاہراً تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح کربلا میں لوگ جانتے تو تھے کہ امام حسین رسول اللہ کے فرزند ہیں، جانتے تھے سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے فرزند ہیں، لیکن اس کے باوجود لالچ کی وجہ سے زبانیں تو امام کے ساتھ تھی لیکن تلواریں یزید کے ساتھ تھیں۔ میرے مولا کہتے ہیں یہ گرا ہوا گروہ ہے، ادنا تر گروہ ہے۔ میرے مولا فرماتے دوسرا گروہ جو ہم سے باطناً محبت رکھتا ہے، ظاہر اظہار نہیں کرتا، میرے مولا فرماتے یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے پہلے گروہ سے۔ اگر یہ باطن میں محبت رکھنے والے اگر پرہیزگار بنیں، اگر عمل انجام دیں تو اللہ رب العزت ان کے اعمال ہماری باطن محبت کی وجہ سے قبول فرمائے گا، اور ممکن اللہ انہیں متقی اور اہل اسلام میں سے قرار بھی دے دے۔ لیکن میرے مولا ارشاد فرماتے سب سے اعلیٰ اور برتر گروہ تیسرا گروہ ہے کہ جو ہم سے ظاہراً بھی محبت رکھتا ہے اور باطناً بھی محبت رکھتا ہے، یعنی دل سے بھی ہم سے محبت رکھتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، یعنی دل سے بھی علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے اور زبان سے بھی علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے، یعنی یہ محبت ہے۔ اچھا میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ تیسرا گروہ جو ہے یہ بہت اعلیٰ کیٹیگری کا گروہ ہے، لیکن ان کے اوپر اثرات ہماری محبت کے کیا ہوں گے کہ ان کو مقتول کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو زخمی کیا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو شہر بشہر پھرایا جائے گا، کسی ایک شہر میں ان کو رہنے نہ دیا جائے گا ہماری محبت کی وجہ سے۔ آگے جملہ ارشاد سنیے گا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کی وجہ سے خود تو ذلیل ہوں گے، ہماری محبت کی وجہ یہ شہر بشہر پھریں گے، ہماری محبت کی وجہ سے زخمی بھی ہوں گے، ہماری محبت کی وجہ سے یہ قتل بھی کر دیے جائیں گے، لیکن اللہ ان کی برکات کی وجہ سے غریبوں کو فقیروں کو مالدار بھی کرے گا اور مریضوں کو صحت یاب بھی کرے گا۔ یعنی اللہ اگرچہ خود پریشان لیکن کیا اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے فقیر کو غنی کرے گا اور انہی کے ذریعے سے مریضوں کو صحت دے گا ان کی برکات کی وجہ سے۔ اور میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کس گروہ میں سے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے مولا میں آپ کے تیسرے گروہ میں سے ہوں کہ ظاہراً بھی محبت رکھتا ہوں باطناً بھی محبت رکھتا ہوں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جو ہم سے باطناً اور ظاہراً محبت رکھتا ہے اس کی شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے وہ توحید پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیے ہمیں موضوع سے نہیں ہٹا، میرے مولا فرماتے توحید پر ایمان رکھتا ہے، اور ایسا ایمان نہیں محکم ترین ایمان، اللہ کی ایمان کے حساب سے ہو، اللہ کی صفات کے حساب سے ہو، اللہ کی قدرت کے حساب سے ہو، ہر لحاظ سے اس کا عقیدہ سب سے بہتر و اعلیٰ ہوتا ہے۔ نہ اللہ کو جسمانیت کا قائل ہوتا ہے چاہے دنیا ہو یا محشر ہو، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے، اللہ کے لا شریک کا قائل ہوتا ہے، اور بہترین عقیدے ان کے ہوتے ہیں۔ بس جو ہم سے ظاہراً باطناً محبت رکھتے ہیں ان کا عقیدہ بھی اللہ کی ذات میں بہتر ہوتا ہے۔ بس یہ آخری روایت پھر ربط مسائل کہ چونکہ امام کے چاہنے والوں کی دلیل ہے کہ وہ بہترین عقیدہ رکھتے ہیں۔ علی ابن میثم بغداد میں رہتے ہیں، مامون رشید کے دور کے ہیں۔ مامون رشید کا ایک نمائندہ بغداد میں ہے، حسن ابن سہل جو وزیر ہے اس کا بغداد میں۔ وہ کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ الحاد وہ جس طرح ہمارے سائنس اور ہمارے بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا ایک دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئی، نہ کسی نے اس کو بنایا، نہ اس نے اس کی کسی کی تدبیر کی، نہ اس کو کوئی سسٹم کے ساتھ چلاتا ہے، بس دھماکہ ہوا، دنیا وجود میں آئی، آسمان بن گیا، زمین بن گئے، یہ پرندے بن گئے، یہ شجر بن گئے، یہ حجر بن گئے، یہ انسان بن گئے، پہلے نعوذ باللہ بندر تھے پھر انسان میں تبدیل ہوئے۔ یہ الحاد ہے، اس کو چلانے والا کوئی ذات نہیں، بس خود بخود چل رہی ہے۔ حسن ابن سہل اس عقیدے کی طرف مائل تھے۔ علی ابن میثم آتے ہیں کیونکہ امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے توحید اہل بیت کے در سے لیا تھا۔ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسی دربار میں اس کے حسن ابن سہل کے وزیر مامون کے دربار میں ایک زندیق ہے، یعنی جو ان عقیدے کا قائل ہے، وہ اپنے عقیدے کو بیان کیے جا رہا ہے، بہت سارے افراد بڑی غور و فکر کے ساتھ اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ حسن ابن سہل وزیر بھی اس کی باتیں سن رہا ہے۔
کہ اتنے میں بات سن کر درمیانی میں علی ابن میثم کہتا ہے اے وزیر اس کی بات کو چھوڑو، بعد میں سننا، میں نے ایک ایسا ماجرا دیکھا ہے، میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جس کو میں دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ سب پریشان ہوئے، ایک عقل مند بندہ دوسروں کی بات کو کاٹ کر مجھ سے مخاطب ہوا، اور وزیر حسن ابن سہل جانتا تھا کہ یہ باشعور شخص ہے، کیونکہ علی کا چاہنے والا چاہے دیوانگی میں ہو لیکن سب سے زیادہ عقل رکھتا ہے، لیکن یہ تو دیوانہ بھی نہیں، ظاہراً عقل و شعور والے تھے۔ کیا جب دیکھا کہ مجھے کہنے کہ اس بات کو ان کو روک دو، زندگی کو چھوڑ دو، میری بات سنو کہ میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ حسن ابن سہل سے مخاطب وہ کہتا ہے علی ابن میثم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک کشتی جس کا کوئی ملاح نہیں، جس کو کوئی چلانے والا نہیں، کہ وہ خود بخود کشتی چلتی ہے، ایک اسٹاپ پر رکتی ہے، بندے اس پہ سوار ہوتے ہیں، پھر دوسرے اسٹاپ پر رکتی ہے، ان کو اتارتی ہے، پھر دوسرے بندوں کو اٹھاتی ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتی ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ملاح نہیں ہے، خود بخود چلتی ہے۔ اس وقت کوئی آٹومیٹک سسٹم بھی نہیں تھا، ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے چلتی ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے بھی انسان کی عقل کی ضرورت ہے، وہ آٹومیٹک میں چلنے کے لیے بھی اس کو دشا دی جاتی ہے، اس کو ایک سمت دی جاتی ہے کہ وہ آٹومیٹک پر چلنے والی بھی بغیر سمت کے ادھر ادھر نہیں جاتی۔ اگر آج کہا جائے کہ بغیر کسی کے چلتی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اگر آٹومیٹک کوئی چیز بھی چلتی ہے تو اس کو سمت دی جاتی ہے کہ آٹومیٹک والی چیز بغیر کسی سمت کے ادھر ادھر نہیں جاتی، اس سمت کو دینے والا بھی انسان ہی ہے، اور انسان کو یہ عقل دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ بغیر کسی پائلٹ کے اس وقت کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں تھا، بغیر کسی پائلٹ کسی ملاح کے وہ کشتی جاتی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے، اس میں بندے چلتے بھی ہیں اترتے بھی ہیں، اور اس کے بعد ایک کونے سے دوسرے کونے جاتی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ وہ زندگی جو باتیں کر رہا تھا، اور کہ کہا اس نے دیا محل کے درمیان، اور کہا کہ اے وزیر تو اس کی بات سننا، یہ تو مجھے احمق لگتا ہے۔ اے وزیر، وہ زندگی جو اپنی عقائد بیان کر رہا تھا کہ دنیا بس ایسے ہی وجود میں ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں، اس کا مدبر کوئی نہیں، وہ عقیدہ رکھنے والا کہتا ہے اے وزیر تو اس کیا احمق کی باتیں سن رہا ہے؟ وزیر کہتا ہے کہ تو نے کیسے جانا کہ یہ علی ابن میثم احمق ہے؟ کہتا ہے کہ اس کی باتیں نہیں سن رہے، یہ کہہ رہا ہے ایک کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کسی چلانے والے کے سواریوں کو اٹھاتی بھی ہے، اتارتی بھی ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے بھی جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، جاتی ہے، سوار اٹھاتی ہے، اتارتی ہے، چڑھاتی ہے، یہ بغیر کسی سواری کے، بغیر کسی چلانے والے کے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کیسے اس کی بات کو جانتا؟ یہ احمقانہ بات نہیں تو اور کیا ہے؟ علی ابن اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے زندیق تو خود مانتا ہے کہ ایک چھوٹی کشتی بغیر کسی مدبر کے، بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو یہ پورا کائنات بغیر کسی ذات کے کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ معلوم ہوا کہ انسان کے ذہن کو اس کے عقل کے مطابق جواب دینا یہ در اہل بیت سے ملے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ معرفت الہی حاصل کرو تو اس در پہ آنا پڑے گا، یہ وہ در ہے جو تمہیں بتائے گا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے اور اللہ کو کیسے دیا جاتا ہے، یہ بتائیں گے تمہیں کہ معرفت کیسی ہوتی ہے۔ کہ جتنے چاہیں لوگ کہہ دیں، جتنے چاہے لوگ کہہ دیں کہ سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دے کر بھی ہم آباد ہیں، لیکن لوگ لے کر بھی برباد ہو گئے۔ اللہ جانے اس ملعون یزید نے، اہل بیت علیہ السلام نے اتنا بغض تھا ملعون کے ذہن میں کہ حسین قتل کر دیے گئے، لیکن لاشا پامالی سے نہیں چھوڑا، ان کے لاشا کو پامال کر دیا گیا۔ کیا بغض تھا ان کے دلوں میں کہ سر حسین کو شہر بے شہر، کوچہ بے کوچہ پھرایا گیا۔ نبی زادیوں کو، اللہ کی قسم بیویوں کا یہ مقام نہ تھا جو یزید ملعون نے جسارت کی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ 4 سالہ یتیمہ کے مسائل پڑھوں،
اس بی بی نے بھی اس سفر میں وہ مصائب اٹھائے کہ بی بی کی اتنی حیات نہ تھی جتنی تکلیفیں اٹھائیں. بغیر چپل کے صحرا میں سفر کرتی تھی، کانٹے لگتے تھے، پیر سے خون جاری تھا، کہیں بیٹھنا چاہتی بھی تو بیٹھ نہ سکتی تھی کیونکہ گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی. تمام بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس سکینہ سلام اللہ علیہا کی گردن میں رسی تھی. روایت ہے کہ یزید ملعون نے یہ حکم دیا شمر کو کہ اے شمر، میں تمہیں ترتیب بتاتا ہوں، اس ترتیب سے نبی زادیوں کو لانا، میری مخالفت نہ کرنا. سب سے پہلے علی زادیوں کو لانا، پھر کنیزوں کو لانا. عزادارو، جب یہ اسیر لائے گئے، یزید برہم ہوتا ہے شمر کے اوپر، کہتا اے شمر، تو نے میری حکم کی عدولی کی ہے، میرے حکم کی نافرمانی کی ہے. کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ پہلے نبی زادیوں کو لانا پھر کنیزوں کو لانا؟ جملہ سنیں گے روئیں گے. کہتا اے یزید، میں نے تیرے حکم عدولی نہیں کی، تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی. یہ جو تو پہلے دیکھ رہا ہے، ارے ان کے بوسیدہ لباس پہ نہ جا. یہ جو پہلے آئی ہیں یہ کوئی کنیزیں نہیں، یہی علی زادیاں ہیں. ارے ان کی حالت سفر میں ایسی ہو گئی ہے کہ تو پہچان نہیں سکتا. یزید دیکھتا ہے کہ چھوٹی بچی ہے 4 سالہ جس کی گردن میں رسی ہے. میرے مولا ارشاد فرماتے امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے تو یزید ملعون سے میں نے کہا اے یزید، تو مجھے جواب دے کہ اگر اس حالت میں ہمارے نانا ہمیں دیکھیں تو کیا جواب دے گا؟ اس کے بعد ملعون حکم دیتا ہے کہ رسیوں کو کھولا جائے. روایت ہے رسیوں کو کھولنا چاہا، کافی زور لگا لیکن رسیاں نہ کھلی. اتنی مضبوطی سے رسیاں باندھی گئی تھی کہ کھولے بھی کھل نہ سکتی تھی. ان ملعونوں نے رسیوں کو کاٹا چھریوں یا تلواروں سے، اللہ جانے. جو رسیاں ہاتھوں سے نہ کھل سکیں، چھریوں سے کاٹی گئی. نبی زادیوں کے ہاتھ کتنے زخمی ہو چکے ہوں گے. ایک شخص نے اشارہ کہا کہ مجھے کنیزے میں دے دیا جائے، اس 4 سالہ بچی کو کنیزے میں دے دیا جائے. حضرت جب سید سجاد نے سنا کہ ایک شخص بی بی سکینہ کو کنیزی میں مانگتا ہے، تڑپ کر سیدہ زینب کہنے لگی ہے عائشہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نبی زادیوں کو کنیزی میں مانگتا ہے؟ جب اس نے سنا کہ نبی زادیاں اور یہ شام کا دربار، حضرت تڑپ کر کہتا ہے سید سجاد سے عرض کرتا ہے آقا آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ نہیں پہچانا، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں. تڑپ کر کہتا ہے یزید اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہو. ارے کہاں تیرے شرابی کا دربار، کہاں نبی کی اولاد؟ عزادار اپنی انگلی کاٹ کے کہتا ہے کہ میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سیدہ سکینہ امام حسین کی بیٹی ہے. ان بیویوں کو زندان میں قید کر دیا گیا. زندان اتنا سخت تھا، میری بی بی فرماتی ہے کہ دن کو تیز دھوپ پڑتی تھی اور رات کو شبنم پڑتی تھی، جس کی وجہ سے بی بی فرماتی ہیں ہمارے جسم کی کھالیں نرم ہو چکی تھی اور دیوار اس طرح تھی کہ گویا ابھی گر جائے گی. یزید ملعون چاہتا تھا کہ ہماری موت کو حادثہ پیش کرے، لیکن اللہ کا کرنا نہ تھا. لیکن ایسی تپتی دھوپ میں روایت ہے کہ بیویاں دن کے وقت دیوار کے کونے میں بیٹھتی تھیں کہیں سایہ مل جائے، اور رات کے وقت اینٹوں پر سویا کرتی تھی، مٹی پر سویا کرتی تھی. ارے وہ بیویاں جو کبھی کسی نے زحمت نہ دیکھی ہو، مشقتیں نہ دیکھی ہو، کبھی زیادہ پیدل نہ چلی ہوں، میلوں سفر یزید نے کروایا بیویوں کو. عزاداروں ایک شب آئی کہ سیدہ سکینہ جا کر بہت گریا کرتی ہے. پوچھا جاتا ہے تو فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بابا میرے خواب میں آئے ہیں. کہ بیویاں خاموش کرنے کے بجائے خود گریا کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایسے مصائب سنے کہ بیویوں کی آہ بلند ہوئی، سیدہ سکینہ روتی ہیں، بیویاں روتی ہیں.
سید سجاد روتے ہیں، یہ آواز یزید ملعون کے کان میں پہنچتی ہے۔ یزید پوچھتا ہے کہ کون ہے جس کی آواز میرے آرام میں خلل پیدا کر رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ حسین کی یتیمہ ہے جو اپنے بابا پر رو رہی ہے۔ ملعون کہتا ہے کہ امام حسین کا سر زندان میں بھیج دیا جائے۔ جب زندان میں امام حسین کا سر آیا، 4 سالہ بچی کو کہا گیا، بیٹی سکینہ بابا حسین آئے ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ نے جب سنا کہ بابا حسین آئے ہیں، کھڑی ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ تشت ہے، تشت کے اوپر کپڑا ہے، کپڑا ہٹایا جاتا ہے، دیکھتی ہے کہ بابا حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ ننھے ننھے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، سر حسین کو جسم میں لگا کر، عزادارو سلام ہماری بی بی کے، سلام ہماری بی بی کے اوپر، کہ وہ بی بی جو کل تک اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی، آج اپنے بابا کے سر کو اپنے سینے پر لگائے اپنے مسائل بیان کرتی ہے۔ بابا آپ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شمر نے میرے گوشوارے کھینچے، شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا آپ کے بعد سکینہ نے تازیانے کھائے، بابا آپ کے بعد مجھے نیزے لگے، بابا آپ کے بعد یتیمہ یتیمہ کہا گیا، بابا آپ کے بعد ہمیں باغی کہا گیا، بابا آپ کے بعد سکینہ نے جی بھر کر پانی نہیں پیا، بابا آپ کے بعد سکینہ نے وہ مصائب اٹھائے کہ بابا بیان نہیں کر سکتی، مسائل بیان کرتے کرتے میری بی بی کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ اہل حرم سمجھتے ہیں کہ ننھی بچی ہے، کم سن بچی ہے، کہ مسائل بیان کر کئی دیر سے رو رہی تھی، تھک چکی ہوگی۔ عزادارو تھوڑی دیر بعد سید سجاد قریب آتے چاہتے ہیں کہ سیدہ سکینہ کو اٹھائے، شانہ ہلا کر کہتے ہیں بہن سکینہ، بہن سکینہ، جملہ ارشاد فرماتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ سکینہ جو مدینے کا بار بار پوچھا کرتی تھی کہ بھائی سجاد پرندے تو اپنے گھروں کو جایا کرتے ہیں، ارے ہم کب اب مدینے لوٹ کر جائیں گے؟ وہ سیدہ سکینہ 4 سالہ امام حسین کی بیٹی، یہ وہ واحد قیدی ہے جو مرنے کے بعد بھی زندان سے آزاد نہ ہو سکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔